وآلہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ۔ محترم بزرگ و نوجوان بھائیوں، آج 8ویں پارے کی تلاوت ہم نے سنی، جس میں آدھا پارہ سورہ انعام کا اور آدھا پارہ سورہ اعراف کا ہم نے سنے۔ سورہ انعام کے آخری آدھے پارے میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جوابات دیے اور مومنوں کو بھی بہت سارے احکامات عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ کا ایک طرف سے یہ حکم آیا کہ تم معبودان باطل کو، جھوٹے خداؤں کو، غیروں کے خداؤں کو غلط فلط مت بولو، برا بھلا مت کہو، گالیاں مت بولو، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمیں نہیں، ہمارے حق اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ وہ تو جھوٹے ہیں، باطل ہیں، ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، لیکن ہم اگر ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ تو اللہ نے اس سے بھی روکا ہے۔ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا بڑا کیا، شادی کرے، اور جب ان کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی تو نبوت کے زمانے میں بھی حضور کی بہت تائید کی، نصرت کی، مدد کی، لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ان کے قسمت میں، مقدر میں ایمان نہیں لکھا تھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو مشرکین مکہ نے یہ پلاننگ کی کہ اگر ابو طالب مر گئے پھر اس کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفت اور ٹارچر کرنے میں زیادتی کریں گے، لوگ بولیں گے ابو طالب سے ڈرتے تھے، چلو ابو طالب کی زندگی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب گروپ بنا کر آئے اور انہوں نے ابو طالب سے بات کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ ابو طالب نے حضور سے نرمی کرنے کے لیے کہا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اپنی دعوت کا کام کرتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے معبودان باطل کو جھوٹا مت بولو، ان کو غلط مت بولو، ان کو برا بھلا مت کہو، پتھر کی مورتی مت کہو، نہیں سننے والے نہیں دیکھنے والے مت کہو، نفع نقصان کے مالک مت کہو، بے جان مت کہو، ورنہ ہم بھی تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مومنوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو فی الحال برا بھلا مت کہو، حالانکہ حق ہے، سچائی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ ہمارے اللہ کو برا بھلا کہیں۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمارا اپنا نقصان ہو جائے۔ آج کل میرے نوجوان بھائی بے سوچے سمجھے جو ویڈیوز آتے ہیں، آڈیوز آتے ہیں، ایسی ویڈیو آتی ہے، ہم اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ غیروں کی ہم معاون بن رہے، غیروں کا تعاون کر رہے، ان کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے میں ہم ان کے مددگار بن جائیں کہ اسلام کے خلاف ایسا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا ہوا، قرآن کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور ہم ہیں کہ ایمان کے جذبے سے نیک کام سمجھ کے اس کو شیئر کر رہے، بڑھا رہے۔ یہ غلط بات ہے، اس کو بھی جہاں ہے وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ اللہ کافی ہے ایسے بدتمیزوں کے لیے۔ اس لیے اللہ نے آگے مشرکین مکہ سے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ مشرکین مکہ آئے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبات کرتے تھے کہ ہمارے مردوں کو زندہ کرو، پھر وہ کہیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ کو مانیں، یا فرشتوں کو نازل کرو، ہم فرشتوں کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد آپ پر ایمان لائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سب بھی کر لیں گے تو یہ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے ان کے مطالبات کی فکر مت کرو، ان کا ٹینشن مت لو، اپنا دعوت کا کام کرتے رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ انعام کی 151، 152 اور 153 آج کی تراویح میں ہم نے یہ 3 آیتیں سنی ہیں، 151، 152، 153 سورہ انعام 8واں پارہ۔ آپ ان تینوں آیتوں کی تفسیروں میں دیکھ کر پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، کیونکہ یہ 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 10 باتوں کا حکم دیا، 10 حرام چیزوں کا ذکر کیا،
اور ان 10 آیتوں کے ان 10 باتوں کے بارے میں جو 3 آیتوں میں 10 باتیں اللہ نے سورہ انعام کی کہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں جو سورہ آل عمران تیسرے پارے میں ہن ام الکتاب آخر محکمات، جو آیات محکمات ہیں، محکم آیتیں ان کو بولتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتی، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کی وہ 10 آیتیں، وہ 10 باتیں، وہ 10 احکام جیسے کہ ویسے رہیں گے، ان میں کوئی چھیڑ چھاڑ تبدیلی کینسلیشن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ دیکھنا چاہتا ہو، وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ 3 آیاتوں کو دیکھ لے جس کے اندر 10 باتیں بیان کی گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے اپنی امت کو وصیت نامہ ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ سے ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی بیعت کر لے تو اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں پڑھی جس کے اندر 10 باتیں ذکر کی گئی، اور وہ 10 باتیں یہ ہیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں بیان کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں کہ کون کون سی باتیں تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ یہاں سے یہ 3 آیتیں شروع ہوتی ہیں، جس میں پہلی آیت میں 5 باتوں کا، دوسری آیت میں 3 باتوں کا، اور تیسری آیت 153ویں آیت میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، پہلا حرام کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اور اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والے۔ اور دوسرا حرام کام ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان مندی سے پیش آؤ، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ناروا سلوک کرنا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، دوسرے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی بدسلوکی مت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ اسی طرح 10 باتیں اللہ نے کہی آگے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کرو۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، بیوپاری ہیں، تو اپنے ناپ تول پورا کرو، اس میں کمی کوتاہی مت کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، یتیموں کا مال مت کھاؤ، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ اس 10 باتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی، آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ 10ویں بات یہ ہے کہ میرا یہ راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، اللہ چاہتے ہیں 10ویں وصیت کے اعتبار سے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ بہت راستے ہیں گمراہی کی، ان کی اتباع مت کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر تم ان دیگر راستوں کی اتباع کرو گے تو تمہارا دین متفرق ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں نور واحد آیا ہے اور ظلمات جمع آئی ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ باقی سب راستے گمراہی کے ہیں، باقی سب دھرم گمراہ ہیں، باقی سب دھرم غلط ہیں، ایک راستہ ہے نجات کا، اسلام۔ قُلْ إِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ۔ اسی لیے آگے آیت آئی إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بڑی ڈرنے کی آیت تھی۔ ایک امت ہونا چاہیے، ایک قرآن پر عمل ہونا چاہیے، ایک اللہ کے نبی کو ماننا چاہیے، ایک امت بن کر رہنا چاہیے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کی، اپنے دین میں اختلافات کیے، اپنے دین کے اعتبار سے جھگڑے کیے،
اور وہ کئی جماعتوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے پیارے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ایسے جھگڑنے والوں کے پیچھے آپ مت رہیے، ایسے جھگڑنے والوں کی پرواہ مت. انما امرہ الی اللہ، ایسے اختلافات کرنے والے، تفرقہ بازی میں پڑنے والے، امت میں انتشار کرنے والوں کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر اللہ ہی ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. یفعلون، اس آیت اس لفظ پر غور کیجیے آپ. یہ یفعلون عربی زبان اور گرامر کے اعتبار سے فعل یفعل سے بنتا ہے. اس کے معنی ہے بے سوچے سمجھے بغیر نیت ارادے کے کوئی کام کرنا. کوئی نیت نہیں، ارادہ نہیں، سوچ نہیں، ایسے ہی کر لیا، اس کو بولتے فعل. اور عمل یعملو آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعملون. یعمل یعملو نیت کے ساتھ کوئی کام کرنا. اور ایک لفظ ہے صنع یصنعون. یصنعون اس کے معنی ہے بہت سوچ سمجھ کے پری پلاننگ کوئی کام کرنا. تینوں لفظوں میں فرق ہے. یہاں اللہ نے کون سا لفظ لائے؟ یفعلون، بغیر سوچے سمجھے بھی کریں گے، اللہ اس پر پکڑ کرے. آج امت کا کیا ہے؟ تفرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، انتشار دیکھے گا، جھگڑے دیکھے گا. ایسے اختلافات کے زمانے میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا ایسے اختلافات کے زمانے میں تم پر لازم ہے کہ میری سنتوں پر عمل کرنا، میرے چاروں خلیفہ کے راستے پر چلنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. میری امت سے پہلے والی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے. یہ باتیں ہم بہت سنتے رہتے ہیں. میری امت سے پہلے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائے گا. صحابہ ڈر گئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون سا فرقہ ہے جو اکیلا تنی تنہا جنت میں جائے گا؟ یہ فرقہ منجیہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ذرا اس کا نام تو بتا دو، ہم بھی اسی جماعت میں شامل ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نام نہیں اس کا، کام ہے. حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا اس فرقے میں شامل ہونے کے لیے جو جنتی ہے جنت میں جائے گا، باقی سب 72 جہنم میں جائیں گے. حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو وہ طریقے پر عمل کرنے والے جس پر نبی ہیں، جس پر صحابہ ہیں، اس طریقے پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. آج امت کا یہ بڑا برا 72 نہیں 73 فرقے بن گئے ہمارے اندر. ایک بات ضرور میں کہوں گا، مسلکی اختلافات علمی اعتبار سے عمل کے لیے وہ الگ چیز ہے، اور جو قرآن اور حدیث میں فرقوں کی مذمت ہوئی ہے وہ الگ چیز. کہ جو حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کے اعتبار سے عمل ہو رہا ہے یہ کوئی فرقہ بندی نہیں. یہ دین کو سمجھنے کے 4 راستے ہیں جن کی منزل ایک ہے، قرآن و سنت. اسے یہ آپ مت سمجھیے. لیکن اس کے علاوہ جو جھگڑے کی بنیاد بنتے ہیں، اختلافات کی بنیاد بنتے ہیں، جو آپس میں مارا ماری کی بنیاد بنتے ہیں، کہیں حنفیت اور شافعیت کے مقابلے میں لڑائی ہو رہی ہو، کہیں حنبلیت اور مالکیت والے اپنے اپنے مسلک کو اندھا دھند ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، کہیں کوئی مدارس کے فارغین نظریت اور قاسمیت اور اشاعتی کی بنیاد پر آپس میں باہم دست و گریباں ہوں، کہیں دیوبندیت اور بریلویت کے جھگڑے ہوں، کہیں شیعہ اور سنی کے نام پر جھگڑے ہوں. ایسے جھگڑے اس سے مراد ہے جو امت میں اختلافات کرتے ہیں، امت کا شیرازہ بکھرتے ہیں، ایسے فرقوں کی مذمت کی ہے. 9ویں پارے میں آگے کہا گیا کل کے پارے میں وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو. عمارت کی بنیاد پر، شرعیت کی بنیاد پر جھگڑے ہو رہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مسجدوں میں آنے سے روکا جا رہا ہے.
کام ایک ہے، دین ایک ہے، اس کی بنیاد پر یہ مذمت کے الفاظ کہے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بڑے پیارے اشعار کہے۔ علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھنا چاہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین حرم پاک بھی، ایمان حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب دین بھی سب کا، نبی بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات ہوتی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، ارے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر۔ لہٰذا ہمیں تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، مسلک اختلافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم سب ایک ہیں، ایک امت بن کر رہیں گے، ہماری ہوا باقی رہے گی، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ آج ہماری ہوا اکھڑ گئی، آج کوئی بھی آ رہا ہے ہمیں دبا رہا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آپسی جھگڑوں کو ختم کر کے ایک امت بن کر، ایک نبی کی امت بن کر رہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، سورہ اعراف شروع ہوا، اور سورہ اعراف کے معنی ہے بلند جگہ۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فصیل ہے جہاں پر کچھ لوگ رہیں، اللہ کرے کہ ہم اس میں نہ رہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں چلے جانے کے لیے کہہ دے، بہت بڑی بات ہو جائے۔ دوزخ میں جا کے جل کے سزا کاٹ کے آنا تو بہت بری بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے۔ پہلے ہی مرحلے میں اللہ ہم کو سیدھی سادھی ہی جنت صحیح، بہت بڑی جنت کے تو ہم مستحق بھی نہیں۔ اللہ ہم کو بس جہنم سے بچا لے، جنت میں جانے کا حکم دے دے پہلی فرصت میں، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل۔ تو بہرحال اعراف کے بارے میں آگے تفسیر آئے گی۔ سورہ اعراف کی شروعات ہوئی الف لام میم، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی، تو اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد آپ اپنے دل میں کوئی حرج، تکلیف، دکھ مت لائیے۔ یہ مومن کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے پر دل میں تنگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ تنگی، تکلیف، دل کی تڑپ، کڑن، جلن اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی لوگوں کو دعوت دیتے، قرآن سناتے، لوگ مانتے نہیں۔ اس پر اللہ کے رسول کا دل دکھتا، تڑپ ہوتی آپ کو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا لیتے، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے دعوت دے دینا، مانیں گے مانیں گے، نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، وہ ہماری ذمہ داری، ہم دیکھ لیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے ہم دیکھ لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، کڑن تھی، جذبات تھے آپ کے، آپ چاہتے تھے کہ سب کے سب مسلمان ہو جانا، سب کے سب کلمہ پڑھ لینا۔ اگر آپ کی دعوت کے بعد کوئی کلمہ نہیں پڑھتا آپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ دعوت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چھوڑ دیے، پینا چھوڑ دیے، نیند چھوڑ دیے، آرام چھوڑ دیے، جہاں معلوم ہوا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، گئے وہاں جا کر دین کی، ایمان کی، قرآن کی، اسلام کی، اللہ کی باتیں سنانے لگ جاتے۔ اور یاد رکھیے یہ کافروں میں بات ہوتی تھی، غیر مسلموں میں باتیں ہوتی تھی دین کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے نام کی، اللہ کو ماننے کی باتیں کافروں میں ہوتی تھی۔ ذرا سوچیے کیا حال تھا۔ ماننے والے مانتے، نہیں ماننے والے چلے جاتے، کچھ کمینے اللہ کے رسول کو بہت تکلیفیں دیتے، آپ نے سب برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ کو سمجھانا پڑا اپنے نبی کو، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، او طٰہٰ، یہ حضور کا پیارا نام ہے، لاڑ کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لاڑ کے نام رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو بڑے پیار سے سمجھا رہے، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ سورہ کہف میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے آپ کو مار ڈالتے ان کے پیچھے، تمہارے جان کی فکر کرتے نہیں، تمہارا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے حساب ہے۔ تو اللہ کے نبی کو شروع میں تعلیم دی گئی، تاکید کی گئی، پھر آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے، ہمارے اعمال وزن کیے جائیں۔
1000 نمازیں، 3 حج، 17 عمرے، 1 کروڑ روپے صدقہ، گنتی نہیں ہوگی، بلکہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ذکر، استغفار، قرآن کی تلاوت، روزے، تراویح، سب کا وزن ہوگا۔ اور وزن اس لیے ہوگا کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا اس کا وزن ہوگا، اور جو ریاکاری، دکھلاوے کے لیے ہوں گے وہ کپاس کی طرح خوب ڈھیر بھی لگی تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو وزن کے لیے ترازو لگایا جائے گا، ایک ہی ترازو ہوگا جو پوری انسانیت کے اعمال کو تولے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہم سب سنتے رہتے ہیں، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت اور آخرت کو ثابت کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے، یہ موقع نہیں ہے حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے کا، ہم پوائنٹڈ باتیں لے کر آگے چلیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ کہہ رہے صاحب میں کھاؤ پیو اور مسجد جاتے وقت زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، سرما لگا کر جاؤ، عطر لگا کے جاؤ، ایسا نہیں کہ بس جو کپڑوں میں گھر میں آرام کر رہے تھے انہی کپڑوں میں فجر کو آ گئے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے وقت نماز کے لیے مسجد میں زینت کے ساتھ اچھے بن کر آؤ، یہ حکم اللہ نے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، لیکن جو تقویٰ دل میں ہے یہ اچھا لباس ہے، ظاہری لباس سے اچھا تقوی والا لباس ہے کہ اللہ کے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف نامی ایک جگہ ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان فصیل ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال اکول ہو گئے، برابر ہو گئے، ان کا پلڑا جب ڈالا گیا اس طرف نیک عمل اس طرف برے عمل، تو جو برے عمل اور نیک عمل دونوں کے دونوں برابر ہو گئے، کاٹو کاٹ، کٹ ٹو کٹ۔ اب کیا کریں گے ان کا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بولیں گے تم وہ اعراف ہے نا، وہ فصیل ہے، وہاں جا کے بیٹھو، تمہاری بعد میں دیکھیں گے۔ وہ سب اٹھیں گے وہاں سے اور وہ اعراف نامی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے جھک گئے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کے نیکیوں کے پلڑے اٹھ گئے، ہلکے ہو گئے اور گناہوں کا پلڑا جھک گیا وہ دوزخ میں چلے گئے۔ اب جنت میں جنت جانے کے بعد مزے اڑانے، خوب کھانے پینے، عیش و آرام، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو دل میں آیا وہ جنت میں ملے گا، پھل کھا رہے، چکن کھا رہے، مرغ کھا رہے، بریانی کھا رہے، نان پلیے کھا رہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو دل میں آئے گا مزے اڑا۔ جنت کی زندگی من چاہی زندگی ہے، اور اس من چاہی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، جنت کی خوشنمائیاں، جنت کے میوے، رات ناکافی، رات بھر سحر ہو جائے گی، جنت کی خوبیاں بیان کرنے بیٹھ جائیں گے۔ اور ایسا ہی الٹا ادھر جہنم، جہنم میں بھی اللہ نے بہت انتظامات کیے، زقوم ہے، غسلین ہے، بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، لکم فیہا مہاد، بچھونے ہیں، اوڑھنے ہیں، بستر ہیں، سب چیزیں اللہ نے جہنم میں بھی پورے انتظامات کر کے رکھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب جہنم کا، دوزخ کا جلنا آگ کی ہی ساری چیزیں ہیں، بیان کرنے بیٹھے تو فجر ہو جائے۔ اب یہ اعراف والے دیکھیں گے جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنت والے بڑے مزے اڑا رہے اور ادھر سب جل رہے، کٹ رہے، چلا رہے، چیخ۔ یہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالم قوم میں ہمیں مت ڈال، ہم کو ادھر ڈال دے، ادھر بھیج ڈال۔ اللہ سے دعا کریں گے اور ان کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں ڈال دے۔ تو یہ اعراف، سورہ اعراف ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس طرح کے مکالمات کو، جہنمیوں کے، دوزخیوں کے مکالمات کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ لہٰذا آخری آیتوں میں ہم نے سنے ہیں
کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعات ایسے ہی نہیں بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ اپنے ہم لوگوں سے، امت محمدیہ سے اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اے میرے نبی کے امتیوں، تمہاری ذمہ داری ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم الانبیاء والرسول، ختم الرسول کے تم امتی ہو، اب کوئی نبی آ کر دین کا کام نہیں کرے گا، یہ دین کے کام کی ذمہ داری، یہ غیروں کو دعوت دینے کی ذمہ داری، یہ اپنوں میں اصلاح کرنے کی ذمہ داری، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتانے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ یہ نبیوں کے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔